ہم سب کے غوث اعظم اور ایک بادشاہ کا واقعہ آج اس ویڈیو میں سنتے ہیں کہ وہ بادشاہ کیسے تھا۔ تو ایک دن وہ بادشاہ غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے کے لیے ان کے دربار میں جا رہا تھا اور دو اشرفیہ لیا تھیلی کا، دونوں میں اشرفیہ لیا اور حضور غوث اعظم کو دینے کی نیت سے جا رہا تھا، اور راستہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر بے موسم وہ ہمیں سیب کھلا دیں گے تو میں انہیں ولی اللہ مان لوں گا۔ یہ اس کا ذہن میں وہ سوچتے سوچتے حضرت غوث پاک کے دربار پہ جا رہا تھا، اور حضرت کے آستانے پہ وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میرے غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ہاتھ بڑھاتے ہیں، دونوں ہاتھ، اور غیب سے دو سیب آ جاتا ہے اور اسے سیب دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو میری سیب کے نسبت سے ولایت کو پہچان رہا ہے، تو کیسا کم بخت ہے۔ غوث اعظم اسے فرماتے ہیں کیونکہ وہ نیت کر کے آیا تھا کہ بے موسم سیب اگر مجھے غوث اعظم دے دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ کامل ولی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو ایک سیب کے لیے ایک ولی اللہ کو جانچ رہا ہے، لے سیب کھا، اور ایک چھری اسے دیتے ہیں، وہ اپنا سیب کاٹ کر کھاتا ہے تو اس کا سیب کڑوا ہو جاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ غوث اعظم کے جو ہاتھ میں سیب رہتا ہے، غوث اعظم اسے اپنے سیب کو کاٹ کر دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کو تو غیب سے دو سیب ملا تھا، دونوں میرے سامنے آیا، مگر ایک کڑوا اور ایک میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو ظالم ہے، اسی لیے تیرا سیب کڑوا ہو گیا، اور میں ولی اللہ ہوں، تو سیب کی وجہ سے میرے ولایت کو ناپ رہا ہے، تو ظالم ہے، اس لیے تیرا سیب کڑوا ہو گیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اسے، اور وہ غوث اعظم کو نذرانے کے طور پر دو اشرفیہ دیتا ہے۔ غوث اعظم کہ وہ جو مسلح رہتا ہے غوث اعظم کے نیچے رکھ دیتا ہے وہ، اور جانے وقت غوث اعظم سے فرماتا ہے کہ حضور یا آپ نذرانہ قبول فرمائے، آج کے مرید ہوتے تو نذرانہ قبول فرما لیتے، یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے غریبوں کا مال مار کر مجھے دے رہا ہے، تو غریب کا پسینہ کا پیسہ مجھے لا کر دے رہا ہے۔ آج کے مرید اور آج کے پیر یہ نہیں سوچتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہتا، بہت سارے ایسے پیر بھی ہیں جو اپنے مرید سے نذرانہ تو لے لیتے ہیں مگر پوچھتے نہیں کہ یہ کہاں سے لایا ہے تو نے، اور بہت سارے مرید یہ سوچتے ہیں کہ میرے پیر مجھ سے راضی ہو جائیں کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ نذرانہ دیتا ہوں اپنے پیر صاحب کو۔ غوث اعظم کو وہ دو تھیلی پیش کرتا ہے، غوث اعظم اس تھیلی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اس دونوں تھیلی کو ایسے کر کے نچوڑتے ہیں، اس میں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ غریب کا مال مار کر تو مجھے پیش کر رہا ہے، میں ایسا پیر نہیں ہوں جو غریب کا پیسہ مار کر اپنا نذرانہ پیش کر لوں، جا اسے اٹھا اور یہ نذرانہ کسی اور کو دے، مجھ سے ہرگز نہ یہ نذرانہ دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تیرا پردہ کھولنا نہیں چاہتا ہوں، تو یہاں سے اٹھ جا، تو کم بخت ہے، تو بڑا ظالم حکمراں ہے، تو نے اپنے ریا پر ظلم کیا ہے اور وہ ظلم کا پیسہ مجھے پیش کر رہا ہے۔ میں تیرے طرح کپڑا جس سے اچھا کپڑا پہنتا ہوں، تجھ سے اچھا روٹی کھاتا ہوں، میرا یہ آستانہ تیرے جیسے بادشاہوں کی وجہ سے نہیں چلتا ہے۔ الحمدللہ وہ بادشاہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تو یہاں سے اٹھ کر یہ دونوں تھیلی واپس نہیں لے جاتا تو میں تیرا خون بھی بہا دوں گا اور تجھے بھی بہا دوں گا، اور تیری سلطنت اور تیری یہ حکمران تجھے ختم کر دوں گا، تیری سلطنت کو۔ غوث اعظم جلال ہو جاتے ہیں، جلال میں آ کر فرماتے ہیں کہ تو اٹھ جا یہاں سے، یا تو میں تیری سلطنت کو تو برباد کر دوں گا۔ یہ غوث اعظم ہے، اور دیکھیں میرے غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ تھا کردار۔ وہ چاہتے تو غوث پاک اس دونوں تھیلی اشرفی کو لے کر کسی مرید کو، غریب مرید کو دے دیتے، آج کے پیر تو ایسے ہی کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ان کا کمائی حرام کا ہے تو میں اس کی یوز نہیں کروں گا، میں کسی غریب مرید کو اپنا دے دوں گا۔ آج کا یہ دور آ چکا ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو اٹھائی اس پیسے کو اور یہاں سے نکل جا، یہ خون میں بہا دوں گا۔ یہ تھے غوث اعظم، یہ تھے ولیوں کے ولی،
پیرانی پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی.